نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من شيطان من عمل الشيطان صدق الله العظيم وصدق المولانا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت لا إله إلا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حسب معمول حالات حاضرہ کے مطابق شکاگو شہر میں چند ایسی نیوزیں دیکھنے میں آئی گزشتہ سنڈے سے کہ نشے کے اشیاء کے بیچنے میں مسلمان گرفتار ہو گئے. جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس ملک میں جو نشے کی چیزوں کو لیگل کیا جا رہا ہے خصوصاً کیلیفورنیا سے، وہیں سے مصنوعی اشیاء بھی بنتے ہیں اور یہ انسانی جسموں کے لیے بڑے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں اور اس کو کئی طرح کی شکل دے کر اس کو بیچا جاتا ہے. آج میں نے جو آیت کریمہ سورۃ مائدہ سے کی ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، جتنی نشے کی چیزیں ہیں اے ایمان والو جو ایمان لا چکے، جتنی نشوں کی چیزیں ہیں، والمیسر جتنا گیمبلنگ ہے، اور والانصاب جو اسٹیچوز کی عبادت کرتے ہیں، والازلام جو فال اور میجکس پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ در حقیقت سارے عمل شیطان کے عمل ہیں. رجسم من عمل الشیطان، اور اللہ تعالی ہمیں آگاہ کر رہا ہے فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اگرچہ تم ان چیزوں کو تباہ و برباد کر دو اپنی زندگی میں، ان کو عمل و دخل یہ نہ رہے، تو پھر تم اپنی زندگی اپنے عمل میں کامیاب ہو سکتے ہو. جب ایسا محسوس ہوتا ہے اس طرح کے خبریں سننے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ خصوصاً ہم پہ آیتیں بھیجا ہے، یا ایھا الناس پہ نہیں بھیجا ہے، یا ایھا المؤمنون، وہ جو ایمان لے آئے اور ہمارا عمل اس دنیا میں اتنا غلط ہے اس معاملے میں کہ اس سے سارے مسلمانوں کو ذہنی اور دلی تکلیف ہوتی ہے. نہ جانے اس سنڈے سے لے کے آج تک فرائیڈے تک 5 دن بخدا اس سے ہٹ کے اور کوئی ایسی چیز ذہن میں نہیں آئی، کیونکہ جب نامے دیکھتا ہوں مسعود دکان کے اونر
دکان کے کیشیئر، ان کا لاسٹ نیم جد اللہ ہے تو میڈیا اس کو ایسی لکھتی ہے جیڈ اللہ، کہ جیسا کہ اس کا نام ہی اللہ، نعوذ باللہ۔ پھر نام لکھا جاتا ہے محمد عادل خان۔ تو اس طرح کے امیجز ہم جب نیوز میں دیکھتے ہیں تو بڑی ذہنی اور قلبی تکلیف ہوتی ہے کہ یا اللہ، ہم ایمان تو لے آئے لیکن ہم ان آیتوں کو، تیری ان آیتوں کو کبھی توجہ ہی نہیں دے پائے۔ ہمارے وجود کا ہمیں خود خیال نہیں کہ ہمارا اس دنیا میں کس طرح کا عمل ہے، ہمارے اس عمل کو دیکھ کے دنیا کیا کہے گی، یا پھر ہم ساری دنیا کو مسلمان کرنے چلے۔ ہدایت ایک ایسا ورڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں وہ بذات خود ہدایت ڈال دی ہے۔ اور سونے پہ سہاگا کہ ہمارا دماغ یقین نہیں کر سکتے کہ اتنی ہماری پاک و صاف سرزمین، جہاں پہ ہمارے نبی، ہم جس پہ ایمان لے آئے، کعبۃ اللہ، مدینۃ المنورہ جیسی جگہوں کے مقامات کے قریب کسینوں کا عمل کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے، جہاں سے اس قرآن کی تعلیمات کی ابتدا ہوئی ہے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ وہاں سے اس کے خاتمہ کا کام یہ جو لٹیرے بیٹھے ہیں، اللہ ان کو عقل سلیم دے یا پھر انہیں سزا کا حقدار بنائے، کہ اللہ نے نشے اور جوے پہ جو میں نے آیتوں کا ذکر کیا ہے، یہ اس زبان کو جانتے ہیں یا پھر وہ جہالیت کے دور میں ہیں کہ وہ صرف زبان کو بول چال میں جانتے ہیں، وہ زبان کے معنی نہیں جانتے، کہ اس طرح کے عمل ہم مسلمانوں کے لیے بدنامی کا سبب بن رہے ہیں۔ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسلام کی ابتدا تو وہاں سے ہے، لیکن یہ پھلا اور پھولا ہند میں۔ سبحان اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی ایسی حدیث غلط نہیں ہو سکتی روز قیامت تک۔ جب ان چیزوں کو ہم ان واقعات کو سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں تو حقیقت میں نہ صرف ہند، اب جتنا ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے، خصوصاً ہند، یہاں پہ اللہ رب العزت نے ہم کو اس ایمان میں رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کا ایمان اسی طرح قائم و دائم رکھے، اور ہم سب جتنے ممالک ہیں ان کا خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، اور ہمیں اس کی مخالفت میں بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ ایسے حکمرانوں کو یا عقل سلیم عطا فرما یا ان کو سزا کا حقدار بنا۔ وآخر دعوانا والحمدللہ۔